اب یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا اور اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ کس انداز میں رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرے۔ حضور فرمانے لگے او میرے صحابہ، حضور نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے صحرا میں ایک آدمی تھا، اونٹ پر وہ سفر کر رہا تھا، تو ایک جگہ پر وہ تھکا۔ جب وہ تھکا تو اس کو ذرا نیند نے غلبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سستا لوں۔ اونٹ کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کا بستر بھی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے، اب تپتی زمین ہے، صحرا ہے، نہ ادھر کوئی آبادی نہ ادھر کوئی آبادی، نہ پانی کا نشان، کھانے پینے کا نشان، میلوں دور تک کوئی نہیں۔ اب وہ بندہ نیچے آتا ہے اونٹ سے اور سستانے کے لیے ایک ککر کے نیچے، ایک درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے اور لیٹا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، ہاتھ اس نے اپنے سر کے نیچے رکھا ہے۔ یہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں، ہاتھ اس کے نیچے ہے اور وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی اونٹنی غائب ہے، اس کی اونٹنی غائب ہے۔ اب پانی کہاں سے مہیا کریں گے؟ اس اونٹنی پر کھانا تھا، بستر تھا، رہنے پینے کا جو 3-4 دن کا جو سفر تھا اس کا سارا اس میں سامان تھا۔ اب وہ دیکھ کے پریشان ہے۔ حضور فرمانے لگے او میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کی تو کیفیت اب یہی ہے کہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب کب مجھے موت آئے، اب سارا کچھ ختم ہے، تپتی دھوپ ہے، تپتا صحرا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کھانے پینے کو سامان کوئی نہیں، اب تو وہ اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ حضور فرمانے لگے جب وہ ادھر کو گیا اس کی اونٹنی نہیں ملی، ادھر کو گیا اونٹنی ملی، آگے گیا بائیں گیا، اس نے جب تھکا ہارا آ کے اسی جگہ پر لیٹا، اللہ نے اس کو دوبارہ سے نیند عطا کی، آنکھ کھولی تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یار اب اس بات کو سمجھیے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بابا جی تو گردے بھی فیل ہو گئے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ہارٹ بھی جو ہے وہ صرف 5% کام کر رہا ہے، اور جو پھیپھڑے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، میدا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا، ان بابا جی نو کہار رہا جو بس دعا کرو۔ اب وہ بابا جی بھی سمجھ گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے مینوں کہتا ہے کہ بھی یہ بابا جی ہونا چند دنوں دے مہمان ہیں، بلکہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اب وہ بابا جی بھی سمجھ گئے ہیں، اب گھر لے جاؤ جی، اب ان کے لیے دعائیں کریں، بچے بھی دعاواں کرن لگ پے نے، وسیطہ لکھوان لگ پے نے۔ اچانک ایک ڈاکٹر آ کے کہتا ہے جی وہ غلطی لگ گئی، وہ جو رپورٹیں تھیں وہ تبدیل ہو گئیں، بابا جی دے رپورٹاں ساریاں ٹھیک آئیاں نے، وہ بابا جی بغیر دوائی تو کھلو نہیں جان گے جی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے کہنے پر آپ تقریباً فوت ہو چکے تھے، اور تقریباً آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اب میرے آخری جو ہے رسومات ادا کر دی جائیں گے، اور 1 منٹ کے بعد ڈاکٹر آ کے کہتے جی غلطی لگ گئی، وہ رپورٹیں ذرا آگے پیچھے ہو گئی تھی، ذرا صفحے آگے پیچھے ہو گئے تھے، وہ تو کسی اور کی تھی، ان بابا جی کو کہیں۔ اب وہ بابا بغیر انجیکشن کے، بغیر دوائی کے، یعنی کہ بغیر پیناڈول دے، اب وہ کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ اب یہ قوت اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اب سمجھیے اس بات کو کہ جب وہ بندہ سویا تھا تو اس کی اونٹنی غائب ہو گئی، اور اب جب وہ اٹھا ہے تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، اب جان میں جان آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی دے دیا ہے۔ حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ پھر اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ فرمانے لگے یا اللہ پاک وہ تو دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ آ گیا، اللہ نے تو اس کو دوبارہ زندگی دے دی ہے، اب تو وہ دوبارہ خوش ہو گیا ہے، بڑی خوشی ہوئی جناب اس کو۔ حضور فرمانے لگے اس کو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، اس کو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، جتنی خوشی اس بات پر اللہ کو ہوتی ہے کہ کوئی بندہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، معافی مانگ لے، یا اللہ پاک میری توبہ آئندہ سے یہ کام نہ کرنے کا پکا وعدہ، رب تعالیٰ کو اس بندے سے جس کی اونٹنی واپس مل گئی، رب تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے اور رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ رب دیکھ کے، اچھا جنہوں نے یہ پچھلا بیان سنیا وہ تو کہنا رب دیکھ کے مسکراتا ہے، رب دیکھ کے مسکراتا ہے، رب اتنا راضی ہوتا ہے، یعنی کہ 2 منٹ پہلے اس بندے کو ڈاکٹر نے کہا تم گیا، اور ابھی ڈاکٹر نے کہا جی غلطی لگ گئی۔ اس انداز میں رب کی وہ خوشی، اور رب اتنا راضی ہوتا ہے۔ جو بھی شیان شان ہے، ہم نا بہت جلدی فتویٰ دینے لگے، جن لوگوں کا کام فتویٰ دینا ہے وہ فتوے اتنے جلدی نہیں دیتے جتنا جلدی میں اور آپ دیتے ہیں۔ کوئی کام برا کر رہا ہے ہم اس پر فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں، اور کوئی کام اچھا کر رہا ہے ہم اس کو بشارت بھی بڑی جلدی دیتے ہیں۔ کوئی بندے نے کام برا کیا، یار فتویٰ دینا تو مفتیوں کا کام تھا، یہ کام ہمارا اور آپ کا تو نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے ابھی وہ برا کام کر رہا ہے، اگلے ہی لمحے رب تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اور ابھی جو ہم فتویٰ دے رہے تھے، ابھی جو ہم اس کو کہہ رہے تھے تو جنت سے جا ہی نہیں سکتا، یہ بھائی جنت کی ٹکٹیں آپ کو کس نے دے دی؟ اور جو بندہ ابھی بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق ہدایت چھین لے، اس کا کوئی عمل ہی اس کے سامنے آ جائے۔ رب وحدہ لا شریک ہے نا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جسے مرضی عزتیں دے دے، جسے مرضی ذلتیں دے دے۔ تو ہمیں گمان نہیں کرنا، کسی کو جنت کی ٹکٹ نہیں دینی اور کسی کو جنت سے نکالنا نہیں۔ رب نے جنت دینی ہے اپنے فضل سے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے خوبصورت آپ ایک فرمان سنیے اور اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے، بڑا سارا موضوع رہ بھی گیا۔ حضور فرمانے لگے، حق پر ہونے کے باوجود جو اپنی لڑائی میں صلح کر لے۔ آپ حق پر تھے، صحیح تھے، لیکن آپ نے صلح کر لی، لڑائی کی طرف آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود جو صلح کی طرف پہل کر لے، صلح کی طرف چلا جائے، رجوع کر لے، میں اللہ کا رسول ہو کے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت میں محل کی بشارت حضور دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار آپ کا رولا کتنا کو ہو سکتا ہے؟ 100 روپے دا، 1000 روپے دا، 10,000 کا، 20,000 کا، لاکھ دا، 2 لاکھ دا، 1.5 کروڑ دا، کروڑ ارب کا قرضہ ہو سکتا ہے، کوئی متنازع ہو سکتا ہے، زمینوں کا متنازع ہو سکتا ہے، لیکن آپ سارا بھی بیچ لینا، آپ جنت کی 1 انچ بھی نہیں خرید سکتے۔ جی 1 انچ بھی جنت کی آپ خرید اے مال دنیا دا تے دنیا جی رہ جانا ہے۔ حضور کا فرمان سنیے اور اس کو اپنے پلے باندھ لیجیے، حق پر ہونے کے باوجود جو اپنا صلح کی طرف چلا جائے، رب کا رسول ہو کے میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے نا یہ کام۔ جی کیا کرتے ہیں صاحب آپ، 1,00,000 2 لاکھ مگر ایک امتی کو، ایک اپنے مسلمان بھائی کو آپ عداوت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے معاملات ہو جاتے ہیں، 1,00,000 بہت بڑی رقم ہے، زمینوں کا بڑا متنازع چلتا ہے، لیکن ادھروں سانس گم ہونے نے وہی پھر 2 گز کی زمین ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ سبحان اللہ کہ یہ میں اگلی حدیث پڑھوں۔